خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم شخصیت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، وہ حکمران جنہوں نے پنجاب کو اکٹھا کر کے ایک بڑی سلطنت بنائی۔ جی بالکل، اور رنجیت سنگھ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ مطلب کچھ تو درباری تاریخیں ہیں، جیسے سوہن لال سوری کی عمدۃ التواریخ۔ اچھا۔ پھر برطانوی افسروں اور جو سیاح یہاں آئے ان کی تحریریں ہیں، خط و کتابت ہے اور دوسرے ریکارڈز بھی۔ یہ سب مل کر ایک آپ کہہ لیں ملی جلی تصویر دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ متضاد باتیں بھی ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہوا، بلکہ ان مختلف ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ رنجیت سنگھ وہ ایک آنکھ والے مہاراجہ آخر تھے کون، کیسے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت بنا لی اور ان کی حکومت اصل میں تھی کیسی۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں ان کی بالکل ابتدائی زندگی سے۔ جی۔ رنجیت سنگھ کی پیدائش ہوئی 1780 میں گجرانوالہ میں۔ ان کا خاندان سکرا چکیا مسل سے تھا۔ مسلیں وہ اس زمانے میں سکھوں کے وہ علاقے یا جتھے تھے جو مغلوں کے کمزور پڑنے پر پنجاب میں طاقتور ہو گئے تھے۔ اور بچپن میں ہی چیچک کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی بات تھی جسمانی طور پر، لیکن لگتا ہے اس سے ان کا ارادہ کمزور نہیں ہوا۔ کم عمری میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تو قیادت ان کے کندھوں پر آ گئی۔ تو یہ شروع کا دور آسان تو نہیں رہا ہوگا، کافی مشکلات ہوں گی۔ بالکل نہیں۔ والدہ مائی ملوان نے کچھ عرصہ معاملات سنبھالے بطور نگران، لیکن دربار میں آپ جانتی ہیں سازشیں تو ہوتی ہیں۔ ان کی ساس سدا کور خود بھی بہت طاقتور تھیں، کنہیا مسل کی سربراہ، ان کا بھی بڑا اثر تھا۔ اچھا۔ پھر اندرونی مخالفین بھی تھے، دل سنگھ جیسے لوگ۔ رنجیت سنگھ کو ان سب سے نپٹنا پڑا۔ سدا کور کا اثر کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور شادی بھی کی، وہ بھی سیاسی چال تھی۔ یعنی شروع سے ہی سیاست اور طاقت کی جو کشمکش ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر صرف 19 سال کی عمر میں لاہور پر قبضہ، یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ جی ہاں، 1799 میں لاہور فتح کرنا یہ ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پنجاب کا دل تھا لاہور، اور اہم بات یہ ہوئی کہ شہر فتح کرنے کے بعد انہوں نے لوٹ مار نہیں کرنے دی۔ اس سے لاہور کے لوگ ان کے حامی ہو گئے۔ یہ تو بڑی سمجھداری کی بات لگتی ہے، صرف رحم دلی نہیں بلکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھنے والی سوچ۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر پھر آپ دیکھیں 1801 میں باقاعدہ تاج پوشی ہوئی۔ ہاں، 12 اپریل 1801 بیساکھی کا دن۔ جی، مہاراجہ کا لقب لیا، حکومت کا نام رکھا سرکار خالصہ۔ یہ ایک طرح سے پوری سکھ قوم کی نمائندگی کا دعویٰ تھا۔ لاہور میں اپنا سکہ جاری کیا، نانک شاہی سکہ۔ اچھا، اس سکے پر کیا خاص تھا؟ اس پر الفاظ تھے، دیگ وہ تیگ وہ فتح، یعنی خوشحالی دیگ اور طاقت تیگ سے ہی فتح ملتی ہے۔ یہ نعرہ ایک طرح سے ان کی پوری حکومت کی پالیسی بتا دیتا ہے۔ تو دیگ یعنی خوشحالی کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ لاہور میں فوراً امن قائم کیا، قلعے کی مرمت کروائی، شہر کے انتظام کے لیے امام بخش کو کوتوال بنایا، تجارت کو روزمرہ کی زندگی کو بحال کیا، اور یہ بھی اہم ہے کہ مسلمانوں کے جو قاضی اور مفتی کے عہدے تھے وہ بھی بحال رکھے۔ یعنی رواداری بھی دکھائی۔ جی۔ اور تیغ کا مظاہرہ کیسے ہوا، طاقت کیسے بڑھائی؟ فتوحات شروع ہو گئیں۔ 1802 میں امرتسر لے لیا، وہاں سے بھنگیوں کی وہ مشہور توپ زمزمہ بھی قبضے میں آئی۔ اچھا، وہی توپ جو بعد میں لاہور میوزیم کے باہر رکھی گئی؟ جی ہاں، وہی۔ پھر آہستہ آہستہ پنجاب کا بڑا حصہ اٹک، ملتان، کشمیر، پشاور تک سلطنت میں شامل کر لیا۔ ملتان البتہ کافی مشکل سے فتح ہوا، کئی بار فوج بھیجنی پڑی۔ ان فتوحات کے ساتھ ایک قصہ ان کے گھوڑے لیلی کا بھی بہت سنا ہے، کیا وہ واقعی اتنا کوئی خاص گھوڑا تھا؟ قصہ تو بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں پشاور کا جو گورنر تھا یار محمد خان بارکزائی، اس سے یہ گھوڑا لینے کے لیے رنجیت سنگھ نے بہت کوشش کی، فوجی مہم تک بھیجی۔ اچھا۔ ایک یورپی سیاح تھا ہیوگل، اس نے اسے دیکھا بھی اور لکھا کہ بھئی سرمئی رنگ کا بڑا شاندار جانور تھا۔ اب کچھ لوگ قیمت بتاتے ہیں 60 لاکھ روپے اور 12,000 سپاہی۔ یہ شاید کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہاں، یہ تو مبالغہ لگتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ رنجیت سنگھ اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے اور ان کی حیثیت کیا تھی۔ ظاہر ہے۔ اچھا، اتنی فتوحات، اتنی بڑی سلطنت، اس کے پیچھے فوج کا تو بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔
سنا ہے انہوں نے فوج کو بالکل ہی بدل دیا تھا۔ جی، یہ ان کی شاید سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ سکھوں کی جو پرانی فوج تھی، دل خالصہ، وہ زیادہ تر گھڑ سوار تھے، بے قاعدہ، مطلب چھاپا مار جنگ کے لیے اچھے تھے۔ ہاں، رنجیت سنگھ نے سمجھا کہ ایک جدید منظم فوج چاہیے، خاص طور پر پیادہ فوج یعنی انفنٹری، جو قلعوں پر حملہ کر سکے، دفاع کر سکے۔ لیکن کیا سکھ جو خود کو گھڑ سوار جنگجو سمجھتے تھے وہ آسانی سے پیدل فوج میں آ گئے؟ نہیں، شروع میں تو وہ ہچکچاتے تھے، گھوڑے پر لڑنا زیادہ عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو رنجیت سنگھ نے کیا کیا؟ انہوں نے پورویہ یعنی یو پی بہار کے لوگ، دوسرے ہندوستانی، مسلمان، گورکھا، یہاں تک کہ افغان بھی بڑی تعداد میں پیدل فوج میں بھرتی کیے۔ اچھا، اور پھر فوج کو یورپی سٹائل پر لانے کے لیے وینٹورا، الارڈ، کوٹ، گارڈنر، اس طرح کے یورپی افسروں کو نوکری دی۔ تو ان غیر ملکیوں پر پورا بھروسہ کر لیا انہوں نے؟ شروع میں تو نہیں۔ رنجیت سنگھ بہت ہوشیار تھے، وہ انہیں بہت بڑی جاگیریں یا اہم قلعے نہیں دیتے تھے، ان کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھتے تھے۔ لیکن جب ان کی قابلیت دیکھی تو پھر فوج کی ٹریننگ، تنظیم، یہ ذمہ داریاں دی۔ اور کیا بدلاؤ آئے فوج میں؟ باقاعدہ وردیاں آئیں، روزانہ مشقیں شروع ہوئیں، سخت ڈسپلن لایا گیا۔ ایک انگریز افسر تھا، آسبورن، اس نے لکھا بھی ہے کہ سکھ فوج کی پھرتی اور نشانہ بازی بڑی زبردست تھی۔ اور توپ خانے کا کیا حال تھا؟ وہ بھی سنا ہے بہت اچھا بنا لیا تھا انہوں نے۔ جی ہاں، توپ خانے پر، جسے توپ خانہ کہتے تھے، خاص توجہ دی۔ اس میں بھی مسلمان اور یورپی ماہرین کا بڑا کردار تھا، جیسے جنرل کوٹ اور کرنل گارڈنر۔ لاہور میں اور دوسری جگہوں پر توپیں بنانے کے کارخانے لگائے۔ ان توپوں کے نام بھی بڑے دلچسپ رکھے جاتے تھے، سنا ہے۔ فتح جنگ، آتش بار، یہ شاید فوج کا مورال بلند رکھنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ انگریز شروع میں سے اتنا نہیں سمجھتے تھے، لیکن بعد میں جب لڑائیاں ہوئیں، جیسے فیروز شاہ کی جنگ، تب انہیں پتہ چلا کہ سکھ توپ خانہ تو ان کے مقابلے کا ہے، کچھ معاملوں میں تو شاید بہتر بھی۔ ایک اور بڑی عجیب سی بات سنتے ہیں، وہ زنانہ کور۔ کیا خواتین کی بھی کوئی فوجی بٹالین تھی؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ چیز ہے۔ کوئی 100-150 خوبصورت جوان عورتیں تھیں، کشمیری، پنجابی، پشتون، ہتھیار لگا کر گھوڑوں پر سوار ہو کر کرتب دکھاتی تھی، تیر اندازی کرتی تھی۔ تو کیا وہ لڑائیوں میں بھی جاتی تھیں؟ نہیں، زیادہ تر تو یہ مہاراجہ اور ان کے جو مہمان آتے تھے ان کی تفریح کے لیے تھا، کوئی اصلی جنگی یونٹ نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ کا ایک مذاق میں کہا ہوا جملہ بھی ملتا ہے کہ یہ مجھے باقی فوج سے زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ اچھا، تو شاید ان کے ناز نخرے زیادہ تھے؟ شاید یہی بات ہو۔ اچھا، فوج تو ہو گئی، اب اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے کوئی نظام بھی تو بنایا ہوگا نا؟ انتظامیہ کیسی تھی؟ کیا وہ واقعی خالصہ کے نام پر چل رہی تھی؟ دیکھیں، نام تو سرکار خالصہ ہی تھا، اور رنجیت سنگھ خود کو خالصہ جی کا باجا یعنی نقارہ بجانے والا کہتے تھے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ حکومت اکال پرخ یعنی خدا کی مرضی سے ہے۔ یہ تو تھی نظریاتی بات۔ اور عملی طور پر وہ ایک بہت ہی، آپ کہیں، حقیقت پسند حکمران تھے۔ فیصلے سیاسی ضرورت کے تحت ہوتے تھے۔ تو مرکز میں، لاہور میں نظام کیسا تھا؟ وہاں مختلف دفاتر یعنی محکمے تھے، جیسے دفتر حضور، یہ شاہی سیکریٹریٹ تھا، دفتر توشہ خانہ، جہاں سارا شاہی خزانہ، زیورات، قیمتی تحفے وغیرہ رکھے جاتے تھے، اس کے انچارج مصر بیلی رام تھے۔ اچھا۔ پھر دفتر خارجہ، جس کے سربراہ وہ بہت ہی قابل فقیر عزیز الدین تھے، وہ باہر کی طاقتوں سے تعلقات، خط و کتابت، یہ سب دیکھتے تھے۔ اور سب سے اہم تھا دفتر مال یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ، اس کے سربراہ پہلے دیوان بھوانی داس، پھر دیوان دینا ناتھ جیسے لوگ رہے۔ اور صوبوں میں کون چلاتا تھا نظام؟ بڑے صوبے یا علاقے کا جو بڑا افسر ہوتا تھا اسے ناظم کہتے تھے، جیسے ملتان میں دیوان ساون مل بہت مشہور ہوئے۔ نچلی سطح پر کاردار ہوتے تھے، ان کے پاس مالی، عدالتی، انتظامی سارے اختیارات ہوتے تھے۔ یہ نظام ٹھیک چلتا تھا؟ لگتا تو مؤثر ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ کارداروں کو اکثر باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، وہ اپنا خرچہ وغیرہ وصولیوں سے ہی پورا کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے بددیوانی کا راستہ کھلتا تھا، اگرچہ یہ بھی ہے کہ پکڑے جانے پر سزائیں سخت ملتی تھی۔ اور پیسہ کہاں سے آتا تھا سلطنت کے پاس؟ آمدنی کا کیا نظام تھا؟ شروع میں تو کوئی خاص باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ 1808 میں دیوان بھوانی داس نے اسے ٹھیک کیا۔ سب سے بڑا ذریعہ تو زمین کا لگان تھا، جسے محصول کہتے ہیں۔ یہ فصل کا حصہ لے کر یعنی بٹائی یا کھڑی فصل کا اندازہ لگا کر کنکوت یا نقد رقم کی صورت میں لیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ؟
اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی تھی، نمک کی کھانوں سے اچھی آمدنی تھی، آبکاری یعنی شراب وغیرہ پر ٹیکس تھا، اور بہت سے پیشوں پر بھی ٹیکس تھے، مویشی پالنے والے، جلاہے، نائی، کمہار، ان سب پر۔ ایک اندازے کے مطابق شہامت علی نے 1838 میں لکھا، سالانہ آمدنی کوئی 3 کروڑ روپے کے قریب تھی۔ اچھا، خاصا پیسہ تھا۔ انصاف کیسے ہوتا تھا؟ کیا کوئی کورٹ کچہری کا باقاعدہ نظام تھا؟ نظام انصاف بہت سادہ تھا، کوئی لکھی ہوئی قانون کی کتاب نہیں تھی۔ فیصلے زیادہ تر مقامی رواج اور روایات کے مطابق ہوتے تھے۔ سزائیں عام طور پر جرمانے کی شکل میں ہوتی تھیں اور فیصلے فوراً ہوتے تھے۔ لیکن کیا ہر جگہ ایک جیسا انصاف تھا؟ نہیں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ملتان میں جیسے دیوان ساون مل تھے، ان کا نظام بہت اچھا مانا جاتا تھا، منصفانہ۔ لیکن دوسری طرف پشاور میں ایک اطالوی جنرل تھا، ایویٹابل، وہ اپنے سخت بلکہ ظالمانہ طریقوں کے لیے مشہور تھا۔ تو یہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا ایک تضاد بھی ہے۔ اب ذرا خود رنجیت سنگھ کی شخصیت پر بات کرتے ہیں۔ وہ کیسے انسان تھے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، جسمانی طور پر تو وہ پستہ قد تھے، رنگ سانولا، چہرے پر چیچک کے گہرے داغ تھے، ایک آنکھ نہیں تھی۔ لیکن جتنے لوگوں نے انہیں دیکھا، سب یہی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب رعب اور ذہانت تھی۔ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے، گھڑ سواری بہت اچھی کرتے تھے، شکار کا شوق تھا۔ اور بات چیت میں کیسے تھے؟ بات چیت میں بہت تیز، حاضر جواب۔ میگریگر نے لکھا ہے کہ ان کی گفتگو میں بڑی روانی تھی اور وہ بہت ذہین تھے۔ ان کی عادتوں کے بارے میں بھی بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، خاص طور پر شراب نوشی کا ذکر۔ جی، یہ بات اکثر لکھی گئی ہے۔ وہ شراب پیتے تھے اور ایک خاص قسم کی بہت تیز شراب کا ذکر ملتا ہے، جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طاقت دینے والی چیزیں جیسے موتی، کستوری وغیرہ ملائی جاتی تھیں۔ افیون کا استعمال بھی کرتے تھے۔ تو کیا اس کا ان کی صحت پر اثر پڑا؟ بالکل، ان عادتوں نے اور پھر ساری زندگی کی فوجی مہمات کی تھکاوٹ نے ان کی صحت خراب کر دی۔ 1826 میں پھر 1834 میں ان پر فالج کے اٹیک ہوئے۔ وہ انگریز ڈاکٹروں سے علاج کرانے میں تھوڑا ہچکچاتے تھے، البتہ اپنے طبیب تھے فقیر عزیز الدین، ان پر بہت بھروسہ تھا۔ مذہبی طور پر کیسے تھے وہ؟ کیا بس سکھ مذہب کو ہی مانتے تھے؟ وہ روزانہ صبح گرنتھ صاحب کا پاٹ ضرور سنتے تھے، لیکن وہ مذہبی طور پر بہت، آپ کہہ لیں، کھلے دل کے تھے۔ وہ صرف گردواروں کو نہیں بلکہ ہندو مندروں کو، مسلمانوں کی درگاہوں کو، سب کو دل کھول کر عطیات دیتے تھے۔ اچھا۔ ہاں، تلا دان بھی کرتے تھے، یعنی اپنے وزن کے برابر چیزیں خیرات کرنا۔ سنکلپ بھی کرتے تھے، خاص موقعوں پر خیرات۔ یہ ایک طرح سے ان کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی کہ سب لوگ خوش رہیں، ساتھ رہیں۔ ان کا دربار کیسا لگتا تھا؟ کون لوگ تھے جو ان کے قریب تھے، جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے؟ دربار لگتا تو شاندار تھا، لیکن بہت زیادہ دکھاوا نہیں تھا۔ عملیت پسندی زیادہ تھی۔ باہر سے جو مہمان آتے تھے، جیسے بیرن ہیوگل، مورکرافٹ، فن، ان کی بہت خاطر مدارت ہوتی تھی۔ اور دربار کے اہم ستون کون تھے؟ کئی لوگ تھے۔ سب سے زیادہ طاقتور شاید جموں کے ڈوگرا بھائی تھے، دھیان سنگھ، جو وزیر اعظم جیسے تھے۔ ان کے بھائی گلاب سنگھ اور سچیت سنگھ۔ پھر سندھانوالیہ سردار تھے، جو رنجیت سنگھ کے رشتہ دار بھی تھے۔ اور جرنیلوں میں؟ جرنیلوں میں ہری سنگھ نلوا کا نام سب سے بڑا ہے۔ دیوان موخم چند بھی بڑے قابل تھے۔ انتظامیہ میں فقیر خاندان کے 3 بھائی، عزیز الدین خارجہ امور، نور الدین لاہور کا انتظام، امام الدین گوبند گڑھ قلعہ، خزانچی مصر بیلی رام اور ملتان والے دیوان ساون مل۔ یہی لوگ اصل میں سلطنت چلا رہے تھے۔ یہ تو ہوئی دربار اور حکومت کی باتیں۔ عام لوگوں کی زندگی کیسی تھی اس زمانے میں؟ پنجاب میں معاشرہ کیسا تھا؟ پنجاب کا معاشرہ اس وقت بھی بہت متنوع تھا۔ سب سے بڑا گروپ تو جاٹوں کا تھا، جو سکھ بھی تھے، ہندو بھی، مسلمان بھی۔ کھیتی باڑی اور فوج میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ اور دوسرے کون سے گروہ اہم تھے؟ کھتری اور اروڑے تھے۔ یہ زیادہ تر تجارت اور حکومت کے کاموں میں تھے۔ راجپوتوں کی حیثیت سکھوں کے دور میں تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سی اور ذاتیں تھیں جو اپنے پرانے پیشوں سے ہی وابستہ تھیں، بھلے وہ سکھ بھی بن گئے ہوں۔ مذہبی طور پر سکھوں کے اندر بھی فرقے تھے؟ جی بالکل۔ اداسی تھے جو زیادہ تر پوجا پاٹ تک محدود تھے، نرملے تھے جو علم والے سمجھے جاتے تھے، اور پھر اکالی یا نہنگ تھے۔ اچھا، یہ نہنگ کون تھے؟ یہ بڑے کٹر اور جنگجو قسم کے سکھ تھے۔ نیلے کپڑے پہنتے تھے، ہتھیار سجائے رکھتے تھے۔ دربار پر ان کا کافی اثر بھی تھا اور کبھی کبھی رنجیت سنگھ کے لیے سردرد بھی بن جاتے تھے۔ ان کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اپنے مذہبی رہنما اور ادارے موجود تھے، اور ہاں،
वहम परस्ती भी बहुत आम थी। کیا اس دور میں کچھ ایسی سماجک رسمیں بھی تھیں جو آج ہمیں بہت عجیب لگتی ہیں؟ جی ہاں تھیں، مثلاً غلامی تھی، خاص طور پر عورتوں کی جو پہاڑی علاقوں سے لائی جاتی تھیں۔ ستی کی رسم بھی تھی، یعنی بیوہ کا اپنے شوہر کی چتا پر جل جانا۔ یہ زیادہ تر راج گھرانوں یا سرداروں میں تھی۔ کیا رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی ہوئی ستی؟ جی، خود رنجیت سنگھ کی موت پر ان کی 4 رانیوں اور 7 کنیزوں نے ستی کیا۔ ایک اور بری رسم تھی لڑکیوں کو پیدائش کے وقت مار دینا۔ یہ کچھ خاص علاقوں اور ذاتوں میں، خاص کر بیدیوں میں زیادہ تھی۔ اس کی وجہ ذات پات کا نظام اور جہیز کے خرچے بتائے جاتے ہیں۔ تہوار وغیرہ کیسے منائے جاتے تھے؟ بیساکھی، دسہرہ، ہولی، دیوالی، بسنت، یہ سب بڑے شوق سے منائے جاتے۔ دربار میں بھی خاص اہتمام ہوتا تھا، خیرات کی جاتی تھی۔ تعلیم زیادہ تر مسجدوں کے مدرسوں یا مندروں کی پاٹھشالاؤں میں ہوتی تھی۔ اور زبان و ادب کا کیا حال تھا؟ پنجابی میں وہ جو رومانوی قصے ہیں، ہیر رانجھا، سسی پنو، سوہنی ماہیوال، وہ بہت مقبول تھے۔ مصوری میں ایک خاص سکھ سٹائل سامنے آیا، جس میں تصویریں بنانے یعنی پورٹریٹ بنانے پر زیادہ زور تھا۔ اس پر کانگڑا پینٹنگ کا اثر بھی تھا۔ کئی یورپی اور دیسی مصوروں نے رنجیت سنگھ اور ان کے درباریوں کی تصویریں بنائیں۔ اب ذرا پنجاب سے باہر دکھتے ہیں۔ رنجیت سنگھ کے جو پڑوسی تھے، خاص طور پر افغان اور انگریز، ان سے تعلقات کیسے تھے؟ افغانوں سے تو تعلقات ہمیشہ ہی کہہ لیں کشیدہ رہے۔ شمال مغرب سے حملے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے شروع میں تو افغان بادشاہوں جیسے شاہ زمان یا شاہ شجاع کے ساتھ بڑی احتیاط برتی۔ شاہ شجاع سے تو وہ مشہور کوہ نور ہیرا بھی لیا۔ اچھا، وہ کوہ نور والا قصہ؟ جی، لیکن پھر انہوں نے طاقت دکھائی اور پشاور پر قبضہ کر کے افغانوں کو پنجاب سے کافی پیچھے دھکیل دیا۔ 1837 میں جمرود کی لڑائی ہوئی، جس میں ان کا وہ مشہور جرنیل ہری سنگھ نلوا افغانوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اور انگریز، وہ تو دوسری طرف جنوب مشرق میں بہت طاقتور ہو رہے تھے۔ انگریزوں کے ساتھ تعلقات بہت ہی اہم اور پیچیدہ تھے۔ شروع میں تو دوستی کی باتیں ہوئیں۔ 1809 میں امرتسر میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں ستلج دریا کو دونوں کی سرحد مان لیا گیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ رنجیت سنگھ ستلج کے اس پار یعنی مالوا کے علاقے میں اپنی ریاستیں نہیں بڑھائیں گے اور انگریز پنجاب میں دخل نہیں دیں گے۔ لیکن یہ دوستی ایسی تھی جس میں دونوں ایک دوسرے پر شک بھی کرتے تھے۔ تو کیا کبھی ٹکراؤ کی نوبت بھی آئی؟ کئی بار رنجیت سنگھ سندھ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، پر انگریزوں نے انہیں کرنے نہیں دیا۔ پھر انگریزوں نے وہ انڈس نیویگیشن اسکیم شروع کی، کہنے کو تو تجارت کے لیے، لیکن اصل میں سیاسی مقصد تھے۔ اچھا۔ 1831 میں رنجیت سنگھ اور انگریز گورنر جنرل ولیم بینٹنگ کی روپڑ میں بڑی ملاقات ہوئی۔ پھر 1838 میں وہ 3 پارٹیوں والا معاہدہ ہوا، جس میں انگریزوں نے کابل کے تخت پر شاہ شجاع کو بٹھانے کا پلان بنایا اور رنجیت سنگھ کو بھی ساتھ ملایا۔ کیا رنجیت سنگھ خوشی سے شامل ہوئے؟ نہیں، وہ ہچکچا رہے تھے۔ انہوں نے ساتھ تو دیا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ انگریزوں کے ارادے کیا ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگلی بڑی طاقت یہی ہے۔ آخر میں ان کی زندگی تمام کیسے ہوئی؟ صحت تو گرتی جا رہی تھی۔ شراب، افیون، ساری زندگی کی محنت، ان سب کا اثر تھا۔ فالج کے حملوں نے بالکل کمزور کر دیا تھا۔ جون 1839 میں حالت بہت خراب ہو گئی۔ اچھا۔ کہتے ہیں کہ بالکل آخری وقت میں انہوں نے وہ کوہ نور ہیرا جگناتھ مندر کو دینے کی خواہش کی، لیکن درباریوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ 27 جون 1839 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی موت کے بعد؟ ان کی آخری رسومات بڑی شان سے ہوئیں، اور جیسا ہم نے ذکر کیا، ان کی رانیوں اور کنیزوں نے ستی بھی کیا۔ اور ان کی موت کے فوراً بعد ہی وہ تخت کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں، جس کا ڈر پہلے سے تھا۔ ان کا بیٹا شیر سنگھ تو باپ کی بیماری میں بھی دھیان سنگھ ڈوگرا کے ڈر سے لاہور نہیں آ رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ واقعی ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ ایک ایسے زمانے میں جب ہندوستان ٹوٹ رہا تھا، انہوں نے پنجاب میں ایک مضبوط، منظم اور کافی حد تک خوشحال سلطنت بنائی۔ فوج کو جدید کیا، حکومت کا ڈھانچہ بنایا اور مذہبی رواداری بھی دکھائی۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے ذرائع میں دیکھا، ان کی کہانی اتنی سیدھی بھی نہیں۔ ان کی حکومت میں تضادات تھے، انصاف ہر جگہ ایک جیسا نہیں تھا، انتظامیہ میں کرپشن کی گنجائش تھی، اور دربار میں وہ طاقتور لوگ ڈوگرے، سندھانوائیا وہ موجود تھے جو بس ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ بالکل، اور یہی بات ہمیں اس آخری نقطے پر لاتی ہے جس پر ہمارے سننے والے سوچ سکتے ہیں۔ کیا رنجیت سنگھ کی سلطنت صرف ان کی اپنی ذاتی قابلیت
ان کے کرشمے اور ان کی وہ بیلنس رکھنے والی پالیسی کی وجہ سے ہی قائم تھی؟ کیا ان کے بعد آنے والوں میں وہ باتیں نہیں تھیں، یا دربار کی سازشیں اور انگریزوں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد سلطنت کا بگڑ جانا لازمی تھا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو رنجیت سنگھ کے دور اور ان کی میراث کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔